رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صاحب الحوض والکوثر والتاج والمغفر والخطبة والمنبر والوجه الانور والخد الاقمر والجبین الاظہر والعتب الاطہر والنسب الاشہر النبی الامی المکی المدنی القرشی الحاشمی العبتعی البدہی الطہامی الحجازی العربی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الداعين إلى سبيل الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة سيما بقية الله الأعظم مولانا حجة ابن الحسن العسكري. اللهم صل على محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ایک صلوات پڑھ دیں محمد حضرت. اس سے بہتر انداز میں نعرہ صلی اللہ. ہماری گفتگو وارثان کتاب کے حوالے سے شروع ہوئی ہے اور اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. آیت کا ترجمہ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ثم اورثنا الکتاب، کہ ہم نے اس کتاب کو کا وارث بنایا الذین اصطفینا، ان لوگوں کو جن کے ہم نے انتخاب کیا. اور یہ نہ سمجھنا کہ جن کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ملائکہ میں سے ہیں، وہ فرشتوں میں سے ہیں، وہ ہماری دوسری مخلوقات میں سے ہیں. نہیں، من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ہیں. اور واقعاً یہ بندگی، یہ عبادت اور یہ عبد ہونا ایک ایسا شرف ہے، ایک ایسا افتخار ہے کہ جسے ملنے کے بعد ہر نبی نے فخر کیا ہے کہ نہیں؟ ہر نبی نے فخر کیا ہے اگر اسے شرف بندگی مل گیا. اور فرمائیں حضرات، اللہ کا بندہ کہنا، خود سے کہنا تو ہر ایک کہتا ہے، کمال تو یہ ہے کہ خدا اسے اپنا بندہ کہے. کمال یہ ہے کہ خدا اسے اپنا بندہ کہے اور اس کی بندگی کو شرف قبولیت بخش دے. آپ یاد رکھیے گا، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا ہے، تو امام سے کسی نے سوال کیا امام جعفر صادق سے، مولا یہ بتائیے کہ اس آیت کے سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا سنو، یہ بڑا اونچا عہدہ ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ نے کسی کو بھی نبوت اس وقت تک نہیں دی جب تک
کہ اسے عبد نہ بنا لیا. اور فرمائیں آپ یعنی جب عبد بنا لیا تو نبوت اسے عطا کی، اور اس وقت تک اسے رسالت نہیں عطا کی جب تک کہ اسے نبی نہ بنا لیا، اور اس وقت تک امامت اسے نہیں دی جب تک کہ یہ نہ دیکھ لیا کہ وہ رسالت کے لائق ہے کہ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یعنی اللہ کے مراتب اور اللہ کے مقامات کا پہلا زینہ ہے بندگی. خدا آواز دے رہا ہے کہ ہم نے یہ جو وارث بنایا ہے انہیں بنایا ہے کہ جو اللہ کے من عبادنا، اللہ کے بندے ہیں. توجہ رکھیے گا. اب میں ابھی تک فی الحال یہیں تک اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں اور آگے تک یہی بات چلے گی، بعد میں باقی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو اورثنا الکتابہ کہ ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا. کسے بنایا؟ الذین اصطفینا، بندوں کو نہیں، بندے تو بہت سے ہیں. اور فرمائیں آپ بندے تو بہت سے ہیں لیکن ان بندوں میں سے جس کا انتخاب کیا ہے ہم نے اسے وارث بنایا. الذین اصطفینا کہ جس کو ہم نے چن لیا، جس کو ہم نے منتخب کر لیا، اسے اس کتاب کا وارث بنایا ہے. توجہ رکھیے گا، منتخب کتاب تھی تو وارث بھی منتخب ہونا چاہیے. بھئی توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن، یہ 4 کتابیں، ان چاروں کتابوں کا متن قرآن کے اندر موجود، علم قرآن کے اندر موجود. ایک ایسی کتاب کا جو دعویٰ کر رہی ہے، یاد رکھیے عزیزان گرامی، توریت بھی اللہ کی کتاب، زبور بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب. اس کے علاوہ دوسرے انبیاء کے جو صحف اپنا لے کر کے آئے تھے وہ بھی اللہ کی جانب سے تھا. لیکن کسی کتاب نے دعویٰ نہیں کیا، نہ توریت کا دعویٰ ہے ملے گا آپ کو کہیں، نہ انجیل کا دعویٰ کہیں ملے گا آپ کو، نہ زبور کا دعویٰ کہیں آپ کو ملے گا. تنہا قرآن تحدی کرتا ہوا نظر آیا، تنہا قرآن دعویٰ کرتا ہوا نظر آیا. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں شک ہے اس کتاب کے اوپر کہ جسے ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو اگر دم ہے تو اس کے جیسا ایک سورہ لا کے دکھاؤ. توجہ فرمائیں آپ، ایک ایسی کتاب، منتخب کتاب کہ جو اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر بھیجی تو دعوے کے ساتھ معجزہ بنا کے، معجزہ کہتے ہی ہیں اس کو کہ جس کا کوئی جواب نہ لا سکے، جس کا کوئی جواب نہ لا سکے. تو قرآن آیا تو کیا ہوا؟ پوری توجہ رکھیے گا. قرآن آیا تو کیا ہوا؟ ایک چھوٹا سا سورہ. آپ جانتے ہیں کہ عرب کی فصاحت و بلاغت ان کی جیسی نفست. دیکھیں 2 چیزیں کہتے ہیں عرب کے جاہل، جہالت اور ہے اور جاہلیت اور ہے. اور فرمائیں آپ دیکھیں جہالت اور ہے اور جاہلیت اور، ان دونوں میں فرق سمجھیے آپ. یہ جو کہا جاتا ہے کہ عرب میں جاہلیت تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے. آپ اپنے گھر یہاں بھی دیکھ لیتے ہیں، آپ اپنے آس پاس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہیں کسی یونیورسٹی میں پروفیسر لیکن آداب و رسوم ان کے ہاں جاہلوں والے پائے جاتے ہیں. اور فرمائیں آپ تو یہ جاہلوں نے اسے کہتے ہیں جاہلیت. غور کریں حضرات، تو جاہل ہونا اور جاہلیت میں فرق ہے. وہ ایسا نہیں تھا کہ پڑھے لکھے نہیں تھے. اگر پڑھے نہ لکھے ہوئے ہوتے تو قرآن کہتا ہے، احادیث اور روایات میں ملتا ہے کہ یہ لوگ جو شعر کہتے تھے اتنے فصیح و بلیغ اشعار ہوا کرتے تھے کہ لا کے خانہ کعبہ کے اوپر ٹانگ دیا جاتا تھا. آؤ اس کا جواب لے کر کے آؤ. آتے تھے دوسرے شعراء، اس کا جواب پیش کرتے تھے، وہ ٹانگا جاتا تھا تو وہ پہلے والا اتار لیا جاتا تھا. توجہ رکھیے گا. اب یہ آخری اور پہلا سورہ قرآن کا نازل ہو رہا ہے، سب سے چھوٹا سورہ، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانک هو الابتر. یہ سورہ نازل ہوا، حبیب کو حکم ہوا، اے حبیب جاؤ خانہ کعبہ کی دیوار پہ اسے بھی ٹانگ کے آ جاؤ. گئے، جا کے ٹانگ کے آئے. اب جو واپس آ گئے تو دیکھنے والے جب آئے کوئی نیا شعر تو نہیں ٹنگا، کوئی نیا کلام تو نہیں آیا. انہیں یہ سورہ نظر آیا تو حیرت سے کہا، ایک جملہ کہا، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں لگتا. سارے کلام اتار لیے گئے، تنہا قرآن کا یہ سب سے چھوٹا سورہ وہاں ٹنگا رہا اور نہ جانے کب تک ٹنگا رہا. کوئی اس کا جواب نہ لا سکا. تو ایسا قرآن کہ جس کا کوئی جواب نہ ہو، اس کا جو وارث بنے گا کم سے کم لا جواب ہونا چاہیے.
غور کریں حضرات، کسی ایرے غیرے کے ہاتھ میں قرآن نہیں دیا جا سکتا۔ اتنا غور کریں حضرات کہ قرآن خود آواز دیتا ہے، آیت میرے ذہن میں نہیں ہے، مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، قرآن خود آواز دیتا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو حرکت دی جا سکتی ہے، زمین سے جو کچھ ہے اسے اگلا جا سکتا ہے، آسمان سے بارش، کائنات کو مسخر کیا جا سکتا ہے اس ایک کتاب سے۔ غور کریں حضرات، یہ ایسی کتاب ہے کہ کائنات کا اقتدار اس کتاب کے ذریعے سے اپنے ہاتھوں میں لیا جا سکتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، 7 ارب اگر پوری دنیا کی آبادی ہے تو اس میں اگر کچھ نہیں تو 30% تو مسلمان ہوں گے، ان 30% میں اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو 20% کے پاس قرآن موجود ہوگا۔ غور کریں حضرات، 20% کے پاس قرآن موجود ہوگا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں یہ تو خود ہی تسخیر شدہ ہیں، یہ کسی چیز کو مسخر کیا کریں گے؟ تو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آواز دی قرآن نے، کہاں بے شک ہم نے یہ کہا ضرور ہے، لیکن یاد رکھنا قرآن سے فائدہ اٹھانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو وارث قرآن ہو، وارث قرآن ہو۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ تھی کہ نہ جانے کب تک قرآن کی حقیقتیں پوشیدہ رہیں، کیونکہ جو حقدار تھا اس کے یہاں سے آ کے قرآن کی تفسیریں اور قرآن کے متشابہات اور محکمات کو جاننے کی کوشش نہیں کی گئی۔ غور کریں حضرات، میں ابھی اپنی منزل پہ آؤں گا، اس لیے نہیں کی گئی کہ اگر جائیں گے تو ان کی افضلیت، لیکن کیا کیجئے، خدا کا کمال ہے، خدا کا کمال ہے کہ اگر صاحب فضیلت کوئی ہے اور اس کی جگہ کے اوپر کوئی نااہل آ گیا ہے تو کبھی نہ کبھی اس کی حقیقت کو ظاہر کر دیتا ہے خدا۔ یہ آیت نازل ہوئی کہ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا، کہ یہ قرآن وہ ہے کہ جس کا ہم نے وارث بنایا ہے، ان لوگوں کو وارث بنایا کہ جنہیں ہم نے انتخاب کیا۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ ذرا یہ تو بتائیے یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے؟ آواز دی کہ یہ جو وارث ہیں ہم اہل بیت ہیں۔ کی بات ہے، سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کہ سنو، اللہ کے پاس علم کے 72 حروف ہیں، 73 حروف ہیں، ان میں سے صرف 2 حرف اللہ نے عیسیٰ کو عطا کیا، تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہمیں وہ مردوں کو زندہ